ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقبول اور محبوب ترین بندوں کے کمالات و خوبیاں بیان فرمائی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے اس کا آغاز ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں؟ آپ تمام کمالات و خوبیاں آپ ہی کے در سے اور آپ ہی کے گھر سے اور آپ ہی کے صدقے سے سب کو ملی ہیں۔ اور پھر آپ کے ساتھیوں کا ذکر آ گیا کہ وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے کیا کرتے ہوئے؟ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ان کے کمالات و خوبیاں ہیں۔ حاضرین گرامی، غور فرمائیں تو کمال و خوبی والا ہم اسے سمجھتے ہیں، کمال والا اور خوبی والا اسے سمجھتے ہیں جو دوسروں کو بھی کمال والا بنا دے، جو اوروں کو بھی کمال والا اور خوبی والا بنا دے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے آقا مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو، جتنے بھی آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے تھے ان کو کمال و خوبی والا بنا دیا، بلکہ کمالات و خوبیوں والا بنا دیا۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ آپ نے اوروں کو بھی کمال و خوبی والا بنایا، اور پھر یہ آپ کا فیض یہ تا قیام قیامت یعنی ہمیشہ جاری رہے گا، اور قیامت تک آپ کے فیض سے یہ لوگ کمالات والے اور خوبیوں والے بنتے رہیں گے۔ لیکن جن کو میرے اور آپ کے آقا مولا رحمت عالم، نور مجسم، سرکار دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاہ لا مکان، نبی غیب اداں، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، شافی روز جزا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا نے کمالات و خوبیوں والا بنایا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت، ایک ہستی وہ ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلیفہ دوم ہیں، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نامی اسم رقامی عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ یہ آپ کی شانیں بے شمار ہیں، اس طرف میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ لیکن آپ کے فضائل اور کمالات میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، اور آپ کی ایک عظمت کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، پہلے تو آپ نے سرکار نے یہ فرمایا، آپ تمام حضرات جانتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ذکر کیا اور آپ کی عظیم الشان شان کا ذکر کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بعدی نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ آپ نے فرمایا، اور آپ غور فرمائیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس عظمت اور شان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آپ کی بہت ہی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتائیے کہ صدیوں بعد، 1400 سال بعد پھر کوئی چاہے قادیان سے بیٹھ کر یا کسی بھی دنیا کے کونے سے بیٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو جان لو کہ وہ کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو حاضرین گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
فرماتی ہیں کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میری نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا عمر ایسا ہے کہ جن کے شیاطین ہوں یا انسان کے، یعنی جن کا شیطان ہو یا انسان کا، جنات کے شیطان ہوں یا انسانوں کے، فرمایا میرے عمر سے وہ خوف زدہ ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عقیدت، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا عقیدت ہے، وہ میرا عنوان تھا۔ میں اس پر ایک بات عرض کر کے تو اجازت لوں گا۔ جناب، جس وقت یہ مدائن فتح ہوا ہے اور بہت سارے علاقے، بڑی فتوحات ہوئی ہیں، اگر شہروں کے نام لیے جائیں، ملکوں کے نام لیے جائیں تو بڑا وقت درکار ہے۔ یہ بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، اور جب یہ فتوحات ہوئیں تو بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہاتھ آیا۔ اور یہ مدائن کا جو علاقہ ہے جہاں پر جن سپاہیوں نے لشکر کشی کی ہے اور جنہوں نے وہاں میدان جنگ میں حصہ لیا ہے، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 60,000 بیان کی گئی ہے۔ 60,000، تو 60,000 تعداد میں سپاہیوں نے جو حصہ لیا، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو 60,000 سپاہیوں میں سے ہر ایک کو 12,000 درہم ملے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا فرش جو کسریٰ مختلف درباروں میں جب جاتا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے بچھایا جاتا تھا، اور اس تخت کا یا اس فرش کا کی قیمت آپ اگر اندازہ لگائیں اور اس کی وہ شان جو ان کے نزدیک تھی وہ اتنی تھی کہ وہ چاندی کا اور سونے کا اور لال و جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ اور آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہوگا۔ اس کا ایک بالشت مربع پیس، ایک بالشت مربع ٹکڑا جو ہے، اس ٹکڑے کی قیمت 20,000 دینار تھی، جو جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملی تھی۔ اور یہ جب فتح ہوا علاقہ اور سب ان کو مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ جب ان سپاہیوں کو تنخواہ دی جائے تو ساتھ ہی مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے عطیات کے طور پر وہ بھی ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے جواباً لکھا کہ جناب میں نے ایسا ہی کیا ہے، یہی کچھ کیا ہے، اس کے باوجود بھی مال بچ گیا ہے۔ تو پھر آپ نے جواباً یہ لکھا، فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ مال عمر کے پاس آئے گا، فرمایا یہ مال مسلمانوں کا ہے، یہ مال غنیمت ہے، نہ یہ عمر اس کا مالک ہے نہ عمر کی اولاد اس کی مالک ہے، نہ یہ مال عمر کا ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے، لہذا یہ مسلمانوں کا مال ہے، انہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شان ہے آپ کی۔ اور جب مدائن فتح ہوتا ہے، مال غنیمت مسجد نبوی میں آتا ہے، یہ آخری بات میں کر کے اجازت لیتا ہوں، جب مسجد نبوی میں آ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں چادریں بچھا دی جائیں، چادریں بچھائی جاتی ہیں، مال غنیمت رکھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھ نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن جناب عمر فاروق کی عقیدت اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ہے، عقیدت یہ ہے، محبت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ابتدا فرماتے ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً فرماتے ہیں، اور وہ آ کر فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین میرا جو حق ہے مجھے دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری عزتیں تو آپ ہی کی ہیں، آپ ہی سے عزت والے ہیں، آپ ہی شان والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو 1,000 درہم دے دیا جائے، دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو بھی امیر المومنین مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات تھے، اور حضرت علامہ بھی بیان کر رہے تھے کہ وہاں امیر المومنین ہیں لیکن ان شہزادوں کو وہ مرحبا مرحبا کہہ کر پکار رہے ہیں، اور وہ شہزادے جو ہیں وہ بھی آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکار رہے ہیں، اس لیے کہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے کہ اہل بیت اطہار نے حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین مانا ہے اور امیر المومنین کی مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ آج اگر کوئی انکار کرنے والا انکار کرتا ہے تو وہ
پہلے تو ان کا انکار کرے گا جنہوں نے ان کو امیر المومنین کہا، یعنی پہلے اہل بیت اطہار کا منکر ہوگا، پھر ان کا انکار کرے گا، اور اگر ان کو مانتا ہے تو ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ حاضرین گرامی، وہ تشریف لائے، آپ نے مرحبا کہا، فرمایا 1000 درہم ان کو دے دیجئے۔ پھر آپ کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی مرحبا کہا، اور کہا کہ وہ جو پہلے آپ سے آئے تھے ان کی عزت کی وجہ سے ہمیں بھی عزت ملی ہے، اس لیے میں تمہیں بھی مرحبا کہتا ہوں۔ فرمایا میرے بیٹے کو 500 درہم دے دیا جائے۔ 500 درہم، ان کو ہزار، ان کو 500 درہم۔ تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، میں تو میدان جنگ میں جایا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جہاد کیا ہے، اور تلوار لے کر میں لڑتا تھا اور جہاد کرتا تھا، اور مجھے یہ 500 درہم، اور جب میں جہاد کیا کرتا تھا یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور وہاں نور بکھیرا کرتے تھے، اس وقت میں جہاد کیا کرتا تھا، مجھے 500 اور ان کو ہزار۔ فرمایا اے ابن عمر، جی آپ نے فرمایا، یہ چونکہ میرا موضوع تھا میں آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ ان کے بابا جیسا تو بابا لے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے آ، اور ان کے نانا جیسا نانا لے آ۔ اگر تو لے آئے گا تو پھر یہ تم اس کا دعویٰ کرے گا کہ میں تجھے اس کے برابر دوں، اور میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو جا سارا جہان پھر لے، تجھے ان جیسا رشتے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو حضرت گرامی، یہ عقیدت تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی۔ اور یاد رکھیں، ایک آخری بات میں عرض